نمبر 34، غزوہ بنی لحیان، ربیع الاول 6 ہجری، مسلمانوں کی تعداد 200 سوار اور سربراہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، جبکہ مقابلے میں بنو لحیان شاخ حذیل تھے۔ دشمن خبر پا کر منتشر ہو گیا، مقابلہ نہیں ہوا۔ اہل رجی جنہوں نے 10 علماء اسلام کو بے وجہ قتل کیا تھا، دیکھو نمبر 22، ان کی سزا کے لیے یہ حملہ کیا گیا تھا۔ نمبر 35، غزوہ ذی قردہ یا غابہ، ربیع الآخر 6 ہجری، مسلمان 500، جبکہ ان کی سربراہی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ماں سلمہ بن اقوا کر رہے تھے، جبکہ مقابلے میں تھے سواران بنو غطفان زیر سرداری اویینہ فزاری۔ ڈکیتوں نے اونٹوں کو لوٹا تھا، مسلمانوں نے تعاقب کر کے اپنے سب مویشی چھڑوا لیے۔ یہ ڈکیتوں کا گروہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اونٹوں کو لوٹ کر لے گیا تھا۔ زر بن ابو ذر کو قتل کر کے لیلا زوجہ ابو ذر کو اٹھا کر لے گئے تھے۔ صحابہ نے تعاقب کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی شامل ہو گئے تھے۔ نمبر 36، سریہ اکاشہ بن محسن یا سریہ غمر مرزوق، ربیع الآخر 6 ہجری، مسلمانوں کی تعداد 40 تھی، جبکہ سربراہ اکاشہ بن محسن الاسدی تھے۔ مقابلے میں بنو اسد تھا۔ دشمن منتشر ہو گیا، مقابلہ نہیں ہوا، ان کے 200 شتر گرفتار ہوئے۔ بنو اسد نے مدینے پر حملہ کرنے کے لیے جمعیت فراہم کی تھی، 40 شخصوں کا یہ تلایا گیا تھا۔ نمبر 37، سریہ ذی القصہ، ربیع الآخر 6 ہجری، مسلمانوں کی تعداد 10 اور ان کی سربراہی محمد بن مسلمہ کر رہے تھے، جبکہ کفار کی تعداد 100 تھی اور ان کا تعلق بنو سالبہ سے تھا۔ 9 عالمان شہید اور محمد بن مسلمہ زخمی ہوئے۔ 10 عالمان دین ہدایت کے لیے گئے تھے، وہ سوئے پڑے تھے کہ بنو سالبہ دشمن قبیلے نے حملہ کر دیا۔ ذی القصہ مقام کا نام ہے۔ نمبر 38، سریہ بنو سالبہ، ربیع الآخر 6 ہجری، مسلمانوں کی تعداد 40 اور ان کی سربراہی ابو عبیدہ بن جراح کر رہے تھے، جبکہ مقابل تھے بنو سالبہ۔ دشمن بھاگ گیا، جس کے گلے سڑے اسباب پر مسلمانوں نے قبضہ کیا۔ شہدائے مقام ذی القصہ کا انتقام لینے گئے تھے۔ نمبر 39، سریہ جموم، ربیع الآخر 6 ہجری، مسلمانوں کے سربراہ زید بن حارثہ تھے، جبکہ بالمقابل بنو سلیم تھے۔ چند اشخاص گرفتار کیے گئے تھے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو چھوڑ دیا، جن میں مخبر عورت کا شوہر بھی تھا۔ ایک عورت حلیمہ نامی نے جھوٹی مخبری بنو سلیم کے خلاف کر دی جب زید اس کی طرف سے گزر رہے تھے۔ تعداد اسیران اندازن لکھی گئی ہے۔ نمبر 40، سریہ طرف، جمادہ الآخر 6 ہجری، مسلمانوں کی تعداد 15، ان کی سربراہی زید بن حارثہ کر رہے تھے، جبکہ بالمقابل بنو سالبہ تھے۔ دشمن بھاگ گیا، 20 شتر گرفتار کر لائے۔ مجرمان ذی القصہ دیکھو 37 کی سزا دہی کو گئے تھے۔ نمبر 41، سریہ وادی القرا، رجب 6 ہجری، مسلمانوں کی تعداد 12 اور ان کے سربراہ تھے زید بن حارثہ، جبکہ بالمقابل سکنائے وادی القرا تھے۔ 9 مسلمان شہید ہوئے، 1 زخمی ہوا۔ حضرت زید بطور گشت گئے تھے، لوگوں نے حملہ کر دیا۔ نمبر 42، سریہ دومت الجندل، شعبان 6 ہجری، عبد الرحمن بن عوف القرشی الزہری مسلمانوں کے سردار تھے اور بالمقابل قبیلہ ابن قعب تھا، جس کی سربراہی اصبح بن عمر قلبی کر رہے تھے۔ واز میں نمایاں کامیابی ہوئی۔ اصبح بن عمر قلبی سردار قبیلہ مسلمان ہوا اور علاقے میں بھی اسلام پھیلا۔ یہ پہلے عیسائی تھے۔ نمبر 43، سریہ فدق، شعبان 6 ہجری، مسلمانوں کی تعداد 200 اور مسلمانوں کی سربراہی علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کر رہے تھے، جبکہ بالمقابل بنو سعد بن بکر تھے۔ دشمن بھاگ گیا، 100 شتر 2000 بکریاں مال غنیمت ملا۔ معلوم ہوا کہ یہ قبیلہ
ان یہودیوں کو جو مدینہ سے خارج ہو کر خیبر جاتے تھے لڑائی کے لیے آمادہ کرتا ہے اور خود امداد دینے کا وعدہ کر چکا ہے۔ حضرت علی مرتضی رضی اللہ عنہ نے مظاہرہ کیا۔ نمبر 44، سریہ ام قرفہ، رمضان 6 ہجری۔ مسلمانوں کی سربراہی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کر رہے تھے، جبکہ بالمقابل قوم فزارہ تھی، زیر سرداری ام قرفہ۔ دشمن کو شکست ہوئی۔ بنو فزارہ نے ام قرفہ کی تحریک سے زید بن حارثہ کے تاجرانہ قافلے کو لوٹا تھا۔ اس ڈکیتی کی وجہ سے ان کی گرفتاری کی گئی تھی۔ ام قرفہ اور اس کی دختر بھی گرفتار ہوئی، باقی سب بھاگ گئے۔ مسلم۔ نمبر 45، سریہ عبداللہ بن رواحہ، شوال 6 ہجری۔ مسلمانوں کی تعداد 30 اور ان کی سربراہی کر رہے تھے عبداللہ بن رواحہ، جبکہ بالمقابل کفار کی تعداد 30 اور ان کا سردار تھا اسیر بن رزام۔ فریقین کی غلط فہمی سے لڑائی ہوئی، سب یہودی مارے گئے۔ عبداللہ مع 30 مسلمانوں کے اسیر کو لینے گئے تھے، جس کو بطور سردار یہود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے منظور فرما لیا تھا۔ وہ 30 یہودیوں کے ساتھ چل پڑا۔ رات کو ایک دوسرے سے بدگمان ہو کر حملہ ہو گیا۔ نمبر 46، غزوہ ارنیین، شوال 6 ہجری۔ مسلمانوں کی تعداد 200 سوار اور ان کے سردار تھے کرز بن جابر الفہری، جبکہ بالمقابل چند کس از عقل و ارینا۔ یہ لوگ مسلمان چرواہے کو قتل کر کے اونٹ لوٹ کر لے گئے تھے، پھر پکڑے گئے اور قتل ہوئے۔ یہ لوگ بیمار تھے، علاج کے لیے آئے تھے۔ جب تندرست ہو گئے تب موقع پا کر یسار نوبی مولا رسول کو قتل کر گئے اور اونٹ لے گئے تھے۔ نمبر 47، سریہ عمر بن امیہ، شوال 6 ہجری۔ ایک کس عمر بن امیہ۔ عمر بن امیہ مکہ سے اس لیے آیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرے، لیکن تعلیم اور خلق محمدی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کر مسلمان ہو گیا اور پھر مکہ جا کر تبلیغ اسلام کرتا رہا۔ مخالفین اسلام کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا تھا کہ ابو سفیان کو ہلاک کر دے، مگر کتب اسلامیہ میں کوئی روایت ایسی نہیں پائی جاتی۔ نمبر 48، غزوہ حدیبیہ، ذی قعدہ 6 ہجری۔ مسلمانوں کی تعداد 1400، جبکہ ان کے سربراہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور مقابل اہل مکہ جن کی سربراہی سہیل بن عمر قرشی کر رہا تھا۔ 10 سال کے لیے قریش کے ساتھ صلح کا معاہدہ ہو گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنیت عمرہ تشریف لے گئے تھے، مگر قریش نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حدیبیہ سے، جو مکہ سے 7 کوس ہے، آگے نہ بڑھنے دیا۔ صلح کا معاہدہ ہو گیا۔ نمبر 49، غزوہ خیبر، محرم 7 ہجری۔ مسلمانوں کی جانب سے 1400 رجال، جبکہ 20 زنان تیمار دار تھے۔ کل تعداد 1420، جن کی سربراہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے، جبکہ مقابلے میں 10,000 یہود خیبر، جن کی سربراہی کنانہ بن ابو الحقیق کر رہا تھا۔ فتح مبین حاصل ہوئی تھی۔ احد و احزاب میں یہودی حملہ کر چکے تھے۔ علاوہ ازیں اکثر قبائل کو مسلمانوں کے خلاف کھڑا کیا کرتے۔ اب پھر مدینہ پر حملہ کرنے کی تیاری میں تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر پہنچ کر ان کے مفسدانہ ارادوں کا سد باب کر دیا۔ نمبر 50، غزوہ وادی القریٰ، محرم 7 ہجری۔ مسلمانوں کی تعداد 1382، جن کی سربراہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے۔ خفیف مقابلے کے بعد دشمن کو شکست ہوئی۔ یہودیوں کو ان کی اراضیات وغیرہ پر قابض رکھا گیا۔ وادی القریٰ میں یہودی آباد تھے۔ خیبر کی واپسی کے وقت جب یہاں قیام ہوا تو وہاں کے یہودیوں نے جنگ میں ابتدا کی۔ تیمہ کے باشندوں نے یہاں آ کر خود صلح کر لی۔ نمبر 51، غزوہ ذات الرقاع، محرم 7 ہجری۔ مسلمانوں کی تعداد 400 اور ان کی سربراہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے، جبکہ مقابل بنو غطفان، بنو محارب، بنو سالبہ
اور بنو انمار تھے۔ دشمن منتشر ہو گیا۔ بنو غطفان نے بنو محارب، بنو ثعلبہ، بنو انمار کو اپنے ساتھ شامل کر لیا تھا اور مسلمانوں پر حملہ کرنا چاہتے تھے۔ مسلمانوں نے ان کی سرحد پر جا کر مظاہرہ کیا تو وہ سب منتشر ہو گئے۔ نمبر 52، سریہ ایس، سفر 7 ہجری۔ مسلمانوں کی تعداد 72 اور سرداری ابو جندل و ابو بصیر کر رہے تھے، جبکہ بالمقابل قافلہ قریش تھا۔ اول دشمن کا اسباب لوٹ لیا، پھر حکم نبوی کے صادر ہونے پر سب کچھ واپس کر دیا۔ ابو جندل مکہ میں مسلمان ہو گیا تھا، اسے قریش نے قید کر دیا۔ اس نے جیل خانہ ہی میں تبلیغ اسلام کر کے کافی تعداد کو مسلمان کر لیا، پھر بھاگ گیا۔ مکہ اور شام کی راہ پر ایک پہاڑ پر جا ٹھہرا، اور اب قریش کا جو فریق جنگ تھا قافلہ لوٹ لیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسباب واپس دلا دیا، ابو جندل کو مدینہ بلا لیا۔ نمبر 53، سریہ قدید، سفر 7 ہجری۔ مسلمانوں کی تعداد 60، جن کی سربراہی غالب بن عبداللہ لیسی کر رہے تھے، جبکہ مقابلے میں بنو ملوح تھے۔ خفیف لڑائی ہوئی۔ بنو ملوح نے اصحاب بشیر بن سوید کو قتل کر دیا تھا، ان کی تنبیہ کے لیے یہ سریہ بھیجا گیا۔ نمبر 54، سریہ فدق، سفر 7 ہجری۔ مسلمانوں کی طرف سے غالب بن عبداللہ لیسی، جبکہ مقابلے میں اہل فدق، کچھ لوگ دشمن کے مارے گئے۔ نمبر 55، سریہ حسمی، جمادی الآخرہ، 7 ہجری۔ مسلمانوں کی تعداد 500، سربراہ زید بن حارثہ، کفار کی تعداد 102 اور ان کا سربراہ حنید بن اوس جزری۔ مسلمانوں کی فتح ہوئی، حنید اور اس کا فرزند مارا گیا، باقی کو بعد توبہ چھوڑ دیا گیا۔ دہیہ کلبی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے سفیر بن کر ہرقل قیصر کے پاس گئے تھے، اب واپس آ رہے تھے۔ قیصر کے تحائف بھی ان کے پاس تھے۔ حنید نے ان کو لوٹ لیا۔ ان ڈکیتوں کی گرفتاری کے لیے حضرت زید بھیجے گئے۔ نمبر 56، سریہ تروا، مسلمانوں کی تعداد 30، سربراہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، بالمقابل اہل تربا۔ دشمن منتشر ہو گیا۔ تربا مکہ سے 2 منزل ہے، یہاں کے لوگ بنو غطفان کے ساتھ شامل تھے، ان کی سرحد پر مظاہرہ کیا گیا۔ نمبر 57، سریہ بنو کلاب، مسلمانوں کے سربراہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، جبکہ بالمقابل بنو کلاب۔ فتح ہوئی، دشمن بھاگ گیا، دشمن کچھ مرے کچھ قید ہوئے۔ یہ لوگ بنو محارب، بنو انمار وغیرہ کے ساتھی تھے اور مسلمانوں پر حملہ کرنے کی تیاریاں کرتے تھے۔ نمبر 58، سریہ منکیہ، رمضان 7 ہجری۔ مسلمانوں کے سربراہ غالب بن عبداللہ لیسی، جبکہ مقابلے میں اہل منکیہ۔ خفیف لڑائی ہوئی، یہ لوگ اہل خیبر کے اتحادی تھے۔ نمبر 59، سریہ خاربہ، رمضان 7 ہجری۔ مسلمانوں کے سربراہ اسامہ بن زید، جبکہ بالمقابل اہل خاربہ۔ حضرت اسامہ مع ہمراہیاں چلے آتے تھے، راہ میں ایک شخص پہاڑ سے نیچے اترتا ہوا سیدھا ان کی طرف آیا۔ اسامہ نے باوجود اس کے کلمہ شہادت پڑھنے کے تلوار سے مار دیا، پس ایک مسلمان مارا گیا۔ نمبر 60، سریہ بنی مرہ، شوال 7 ہجری۔ مسلمانوں کی تعداد 30 اور ان کے سربراہ بشیر بن سعد، جبکہ بالمقابل بنی مرہ قریب فدق۔ خفیف لڑائی ہوئی، یہ لوگ اہل خیبر کے اتحادی تھے۔ نمبر 61، سریہ بشیر بن سعد الانصاری، شوال 7 ہجری۔ مسلمانوں کی تعداد 30 پیادہ اور سربراہ تھے بشیر بن سعد بن ثعلبہ الانصاری الخزرجی، بالمقابل اہل فزارہ و ازرع۔ سب مسلمان تیروں سے زخمی ہوئے، دشمن کے 2 کس گرفتار ہوئے۔ فزارہ و ازرع نے جنگ خیبر میں یہودیوں کو مدد دی تھی، ان کی تنبیہ کے لیے یہ سریہ بھیجا گیا تھا، صرف مظاہرہ مقصود تھا۔ نمبر 62، سریہ ابن ابو الاوجاع، ذی الحجہ 7 ہجری۔ مسلمانوں کی تعداد 50 پیادہ اور سربراہی ابن ابی الاوجاع نے کی۔
جبکہ مقابلے میں بنو سلیم تھے۔ ابن ابل اوجا زخمی ہوئے، باقی سب شہید ہوئے۔ دشمن کی سرحد پر مظاہرہ کیا کیونکہ یہ مدینہ پر حملے کی تیاری کرتے تھے۔ نمبر 63، سریہ ذات اطلاح، ربیع الاول 8 ہجری۔ مسلمانوں کی تعداد 15 تھی اور سربراہ تھے کعب بن عمیر انصاری الغفاری، اور بالمقابل تھے سکنائے ذات اطلاح بنو قزاع۔ سب مسلمان شہید ہوئے یا ایک صحابی جان بر ہوئے۔ یہاں کے لوگ تعداد کثیر میں فراہم ہو کر مسلمانوں پر حملہ آور ہونا چاہتے تھے۔ ان کو مرعوب کرنے کے لیے ایک دستہ بھیجا گیا۔ دشمن بہت بڑی تعداد میں تھا، سب مسلمان شہید ہوئے۔ نمبر 64، سریہ ذات عرق، ربیع الاول 8 ہجری۔ مسلمانوں کی تعداد 25 اور سربراہ تھے شجاع بن وہب اسدی، جبکہ بالمقابل بنو حوازن مقیم ذات عرق۔ لڑائی نہ ہوئی، دشمن کے کچھ اونٹ ملے۔ بنی حوازن چند بار دشمنوں کو مدد دے چکے تھے، اب انہوں نے مدینہ سے 5 منزل پر پھر فراہمی لشکر کا کام شروع کر دیا تھا، اور بہت لوگ جمع ہو گئے تھے، اس لیے ان کو مرعوب کرنے کے لیے مظاہرہ کیا گیا۔ نمبر 65، سریہ موتا، جمادی الاول 8 ہجری۔ مسلمانوں کی تعداد 3000، سربراہی زید بن حارثہ کی، جبکہ مقابلے میں 1,00,000 کفار تھے، جن کی سربراہی شرحبیل غسانی کر رہا تھا۔ مسلمانوں کو فتح ہوئی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سفیر حارث بن عمر ازدی کو شرحبیل نے قتل کرا دیا تھا، اس لیے جنگ ہوئی۔ اگرچہ مسلمانوں کی فوج میں بھی نقصان ہوئے، مگر 3000 نے 1,00,000 کو شکست دی۔ نمبر 66، سریہ ذات السلاسل، جمادی الاخرہ 8 ہجری۔ مسلمانوں کی تعداد 500 اور سربراہی عمر بن العاص قرشی السہمی کر رہے تھے، جبکہ مقابلے میں بنو قزاعہ مقیم ذات السلاسل۔ مسلمانوں کے مظاہرے سے دشمن منتشر ہو گیا۔ بنو قزاعہ مع بنو لقین مدینہ پر حملہ کرنے کے لیے جمع ہوئے تھے۔ عمر بن عاص کی سرداری میں اس مہم کی یہ وجہ خاص بھی تھی کہ ان کی دادی اس قوم کی تھی اور یہ اس علاقے سے خوب واقف تھے۔ نمبر 67، سریہ سیف البحر، رجب 8 ہجری۔ مسلمانوں کی تعداد 300 اور سربراہی ابو عبیدہ بن الجراح کر رہے تھے، جبکہ مقابل قریش تھے۔ سمندر کے کنارے چند روز ٹھہر کر واپس آ گئے۔ اس سریے کا مقصد صرف یہ تھا کہ قریش کی توجہ منتشر ہو جائے۔ نمبر 68، سریہ محارب، شعبان 8 ہجری۔ مسلمانوں کی تعداد 15 اور ان کی سربراہی ابو قتادہ الانصاری کر رہے تھے، جبکہ بالمقابل بنو غطفان مقیم خزرہ واقع نجد۔ دشمن خوفزدہ ہو کر بھاگ گیا، کچھ مویشی ہاتھ آ گئے۔ بنو غطفان جو چند بار پیشتر حملہ آور ہو چکے تھے، اب پھر مقام خزرہ پر جمع ہو رہے تھے۔ 15 کس کا ایک دستہ خبر کے لیے بھیجا گیا تھا۔ نمبر 69، غزوہ فتح مکہ، رمضان المبارک 8 ہجری۔ مسلمانوں کی تعداد 10,000، سربراہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے، جبکہ مقابل قریش مکہ تھے۔ فتح ہوئی۔ علماء میں اختلاف ہے کہ مکہ فتح ہوا یا داخلہ صلح سے تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا کہ لشکر مکہ کو جائے، اور جب تک کوئی مسلح دستہ مزاحم نہ ہو ہتھیار کا استعمال نہ کیا جائے۔ لشکر شہر میں مختلف راستوں سے داخل ہوا، صرف ایک دستہ فوج کی مزاحمت ہوئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبضہ شہر کے بعد سب کو عام معافی دی۔ نمبر 70، سریہ خالد، رمضان 8 ہجری۔ اس سریے کے سربراہ تھے خالد بن ولید، جبکہ مقابل بت خانہ عزا۔ عزا قبیلہ بنو کنانہ کا بت تھا، اسے خالد بن ولید نے جا کر توڑ دیا تھا۔ نمبر 71، سریہ عمر بن عاص، رمضان 8 ہجری۔ سریے کی سربراہی عمر بن عاص کر رہے تھے، جبکہ مقابل بت خانہ سوا تھا۔ سوا قبیلہ بنو حذیل کا بت تھا، عمر بن عاص رضی اللہ عنہ نے توڑا تھا۔ نمبر 72، سریہ سعد اشہلی،
رمضان 8 ہجری۔ سعد بن زید الاشہلی الانصاری سربراہ تھے، جبکہ بالمقابل بت خانہ منات تھا۔ منات قبیلہ اوس اور خزرج کا بت تھا، سعد اشہلی نے توڑا تھا۔ نمبر 73، سریہ خالد بن ولید شوال 8 ہجری۔ مسلمانوں کی تعداد 350 اور سربراہی خالد بن ولید کر رہے تھے، جبکہ مقابلے میں بنو خزیمہ تھے۔ بنو خزیمہ کے جو پہلے ہی اسلام لا چکے تھے 95 کس قتل کیے گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس قتل سے ناخوش ہوئے اور مقتولین کا خون بہا ادا کیا۔ حضرت خالد تبلیغ اسلام کے لیے بھیجے گئے تھے۔ بنو خزیمہ پہلے ہی سے اسلام لا چکے تھے۔ حضرت خالد رضی اللہ عنہ کو ان کی بابت شک ہوا، ان کے آدمی قتل کیے گئے۔ نمبر 74، غزوہ حنین یا اوتاس یا حوازن، شوال 8 ہجری۔ مسلمانوں کی تعداد 12,000 اور سربراہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے، جبکہ مقابل بنو حوازن، بنو ثقیف، بنو مزر، بنو جشم وغیرہ تھے۔ فتح ہوئی، سب قیدی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا معاوضہ چھوڑ دیے تھے، قیدیوں کو کپڑے بھی عطا فرمائے۔ نمبر 75، غزوہ طائف، شوال 8 ہجری۔ مسلمانوں کی تعداد 12,000 اور سربراہ تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جبکہ بالمقابل بنو ثقیف۔ ایک ماہ کے محاصرے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چلے آئے تھے۔ محاصرہ اٹھا لینے کے بعد یہ لوگ از خود حاضر ہو کر اسلام لائے۔ نمبر 76، سریہ اوینہ بن حصن، محرم 9 ہجری۔ مسلمانوں کی تعداد 150 سوار۔ اوینہ بن حصن بن خزیفہ بن بدر الفزاری سربراہ تھے۔ مقابلے میں قبیلہ بنو تمیم تھا۔ عام بغاوت کا انسداد ہو گیا۔ اس قبیلے نے ماتحت قبائل کو بہکایا اور ادائے خراج سے منع کیا، پھر کے جانے سے بھاگ گئے۔ وہ 11 مرد، 21 عورتیں، 30 بچے قید کر لائے۔ جب ان کے سردار مدینے میں حاضر ہوئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب قیدیوں کو چھوڑ دیا۔ نمبر 77، سریہ قطبہ بن عامر، صفر 9 ہجری۔ مسلمانوں کی تعداد 20۔ مسلمانوں کی سربراہی قطبہ بن عامر کر رہے تھے، جبکہ مقابلے میں قبیلہ خثعم تھا۔ منتشر ہو گئے، مسلمانوں کے خلاف سازش کرنے کی تیاری کر رہے تھے۔ کچھ لوگوں کو حضرت قطبہ رضی اللہ عنہ اسیر کر لائے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو چھوڑ دیا۔ نمبر 78، سریہ ضحاک بن سفیان کلابی، ربیع الاول 9 ہجری۔ ضحاک رضی اللہ عنہ نے سربراہی کی، جبکہ مقابلے میں قبیلہ بنو کلاب تھا۔ مسلمان بنو کلاب کی تعلیم کے لیے بھیجے گئے، کفار نے مزاحمت کی، مقابلہ ہوا۔ اہل سریہ کی تعداد کسی کتاب میں نہیں ملی، معدود چند ہوں گے۔ نمبر 79، سریہ عبداللہ بن حذافہ، ربیع الاول 9 ہجری۔ مسلمانوں کی تعداد 300، جبکہ ان کی سربراہی عبداللہ بن حذافہ القرشی السہمی کر رہے تھے۔ بالمقابل ہشمی لوگ بحری ڈکیت تھے۔ دشمن منتشر ہو گیا۔ بحری ڈکیت تھے، ساحل جدہ پر جمع ہو گئے تھے اور مکہ پر حملہ کرنے کی تیاری کرتے تھے۔ اس سریے کے جانے سے منتشر ہو گئے۔ نمبر 80، سریہ بنو طے، 9 ہجری۔ مسلمانوں کی تعداد 150، جن کی سربراہی علی مرتضی رضی اللہ عنہ فرما رہے تھے۔ بالمقابل بنو طے تھے۔ نبی کریم نے سب کو چھوڑ دیا۔ دختر حاتم کو باکرام رخصت فرمایا۔ نمبر 81، غزوہ تبوک، رجب 9 ہجری۔ مسلمانوں کی تعداد 30,000 اور ان کی سربراہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے تھے، جبکہ بالمقابل قیصر ہرقل تھا۔ سرحد پر مظاہرہ کرنے اور دشمنوں کو مرعوب بنانے کے بعد واپس تشریف لائے۔ پتہ لگا تھا کہ قیصر ہرقل مدینہ پر حملہ کرنا چاہتا ہے تاکہ جنگ موتا نمبر 65 کا داغ دھویا جائے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سرحد پر تشریف لے گئے۔ اس سے دشمن پر روب چھا گیا اور جنگ کا عزم ترک کر دیا۔ نمبر 82، سریہ دومت الجندل۔ مسلمانوں کی تعداد 420
اور ان کی سربراہی خالد بن ولید کر رہے تھے، جبکہ بالمقابل عقیدر والی دومت الجندل والی دومت الجندل قید اور اس کا بھائی قتل ہوا تھا۔ عقیدر کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بحال کر دیا۔ دیگر عیسائی حکومتوں کے ساتھ معاہدات کر لیے گئے۔